السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ تمل ناڈو میں جو توحید جماعت ہے اور جس کے بانی جو ہے پیر زین العابدین ہیں اور جس کے ماننے والے بہت لوگ ہیں اور جو ان کے فقہ اور ان کے سمجھ کے مطابق جو ہے وہ فتویٰ دیتے ہیں، اور یہ لوگ جو ہے ان کے بالکل اندھے بن کر ان کے فالو کرتے ہیں، بلائنڈ فالوئنگ، جبکہ دوسروں کو کہتے ہیں کہ تقلید کرتے ہیں اور ان کی جماعت والے ان کی تقلید کرتے ہیں۔ تو بھائی صاحب کا سوال ہے کہ کیا یہ جو عقیدے میں ان کا اختلاف ہے، تو اس اختلافات ایسے اختلافات ہیں کہ ان اختلافات کی بنیاد پر کیا وہ اسلام کے دائرے میں ہیں یا اسلام کے دائرے سے خارج ہیں؟ دیکھیے، عقیدے میں جو اختلاف ہے وہ کوئی معمولی اختلاف نہیں ہے، اور ایسے مسائل میں خاص طور پر زکوٰۃ کے بارے میں آپ کو بتایا گیا کہ زکوٰۃ کے بارے میں ان کا یہ خیال ہے کہ ایک مرتبہ زکوٰۃ دینے کے بعد کسی مال میں دوبارہ زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں، تو یہ نعوذ باللہ جو ہے اسلام کے ایک پلر، ایک رکن میں اعتراض ہے، اسلام کے ایک رکن میں اعتراض ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ ندوۃ العلماء لکھنؤ جو کہ ایک مشہور دینی ادارہ ہے، وہاں سے باقاعدہ فتویٰ ہے، اور فتویٰ کی کاپی میرے پاس ہے، اور اگر کوئی اصلی کاپی دیکھنا چاہے تو IRGC میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں فتوے میں ان لوگوں نے کہا کہ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ زکوٰۃ پیسے میں ایک بار زکوٰۃ، سونا چاندی میں ایک بار زکوٰۃ دینے کے بعد دوسرے تیسرے سال میں زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں، اگر اس کا یہ عقیدہ ہے تو وہ مسلمان نہیں، وہ کافر ہے۔ یہ صرف یہ ایک مسئلہ تھا، اس کے علاوہ بہت سارے مسائل ہیں عقیدے کے موضوع میں۔ صحابہ کے تعلق سے ان کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ نے دین کو صحیح شکل میں نہیں سمجھا، ان سے اچھا ہم نے سمجھا ہے، ان کا یہ خیال ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں وہ نہیں سمجھے، اور یہ حضرت ان کو عربی بھی صحیح طریقے سے نہیں آتی، اور یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو ہم نے خود دین کو اچھی شکل میں سمجھا ہے، صحابہ سے بہتر سمجھا ہے۔ یہ ساری بہت بڑی گمراہیاں ہیں۔ ویسے ہمارے بعض علماء نے جو ہے کفر ان کو کہا کہ تو مسلمان نہیں، کافر ہے، پروگرام میں کانفرنس ہی میں کہا تھا، جمعیت اہل حدیث کے کانفرنس میں 2010 میں جو بیگم شافیہ گراؤنڈ میں جو ہوا تھا، اس میں شیخ انیس نے بتایا تھا کہ جو ہے ایک مسلمان نہیں تو کافر ہے، فتویٰ دیا تھا۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کے جو فالوورز ہیں ان کو چاہیے کہ جو دین میں نئی نئی چیزیں یہ لا رہے ہیں اور حدیثوں کا انکار کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن اور حدیث ٹکرائے تو حدیث کو انکار کرنا چاہیے، نہیں ماننا چاہیے، اور وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کیا جی انہوں کے اچھا جی بولتے ہیں، کیا ہے اس میں؟ عام طور پر بڑی غلط فہمی ہے، اور تمل ناڈو کے لوگ جو ہے یہ فتنوں کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پا رہے ہیں، سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ بہت سارے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ توحید کا کام انہوں نے اچھا کیا، شرک کے بارے میں انہوں نے بہت اچھا کام کیا۔ خالی توحید اور شرک، لا الہ الا اللہ کا رہ جانا کافی نہیں ہے۔ آج کل جو ہے ان کے بہت سارے اقوال یوٹیوب میں اور انٹرنیٹ میں، pjfitna.com ایک نیٹ ہے، ویب سائٹ ہے، آپ اس میں جا کر دیکھیں کتنے ان کے اقوال ایسا ہیں، علماء نے کہا کہ یہ کفر کے اقوال ہیں، نعوذ باللہ۔ اگر وہ توبہ نہیں کرتے ہیں تو نعوذ باللہ وہ بڑے خطرے کی بات ہے۔ تو خالی لا الہ الا توحید آدمی کے پاس رہ جائے لیکن دین کے بہت ساری چیزوں کا وہ انکار کرے، وہ قبول نہ کرے، تو پھر وہ کیسا ایمان ہے؟ شرک سے بچ جانا اور صرف قرآن اور حدیث کا نام لے کر یہ کہ قرآن و حدیث ہیں اور اس کے بعد میں ہوں، میں نے ہی دین کو سب سے زیادہ سمجھا ہے، اور صحابہ کے بارے میں بد کلامی، عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا کہ ایک کرمنل ہے، نعوذ باللہ۔ ایک صحابی کے بارے میں آپ کرمنل بول سکتے ہیں؟ کتنی بڑی گستاخی ہے۔ سارے صحابہ کے بارے میں اللہ کہتا ہے جنت کا جائے گے، سارے صحابہ کے بارے میں جنت کا وعدہ کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا، اور یہ حضرت کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرمنل ہیں، استغفر اللہ۔ تو یہ بہت بڑی گمراہی ہے، اور تمل ناڈو کے لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر تمل
تمل والوں کو، کیونکہ وہ لوگ اردو نہیں جانتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا اسپیکر ہے اور کچھ بھی بولیں گے تو ڈیبیٹ کے لیے بلاتے ہیں. 50 آدمیوں کے ساتھ یا 10 میرے خیال میں کم از کم 10-12 آدمیوں کے ساتھ تو ڈیبیٹ کیے ہوں گے، اور جب بھی ڈیبیٹ کرتے میں ہی جیتا بولتے. کیا فائدہ؟ انہوں جج کر لیتے اپنے آپ کو. انٹرنیٹ پہ یہ لوگ ڈال دیتے کہ ہم لوگ جیتے، وہ لوگ ڈال دیتے ہم لوگ جیتے. ایسے ڈیبیٹ سے فائدہ کیا ہے؟ جی آپ کو حق جاننا ہے، حدیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں، دلیل کی روشنی میں بات کیجیے، دلیل کی روشنی میں بات کیجیے، اور دلیل کی روشنی میں حق کو معلوم کرنے کی کوشش کیجیے. اس کے بجائے یہ کہنا کہ ڈیبیٹ میں جیتنے والا وہ حق ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. ایسا ہوا کہ کئی لوگوں کے سے ڈیبیٹ کیا اور ان لوگوں کے پاس جو ہے ایسے بعض دلیلیں بات کرنے، ان کے پاس بات نہیں رہی بولنے کی، کیونکہ عربی نہیں آتی صحیح طریقے سے، اور جو دوسرے مخالف لوگ تھے ان کو ذرا عربی آتی تھی، پھنس گئے، جواب نہیں، اور پھر بھی دعویٰ کہ جو ہے ہم جیتتے ہیں. نعوذ باللہ. اس سے جو ہے دین، تو سلف نے کہا کہ لیس الدین لمن غلب، جو جیت جاتا ہے جو ہے دین جو ہے اس کا ہے، وہی حق پر ہے، یہ ضروری نہیں ہے جی. کیونکہ بات کرنے سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ میرے پاس کیس لے کر آتے ہو، مقدمہ لے کر آتے ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی اپنے کیس کو پیش کرنے میں بہترین انداز اور بہترین زبان کے ذریعے بولے، اور میں اس کی ظاہری بات کو دیکھ کر میں فیصلہ کر دوں. ہوتا ہے کہ بولنے والا جو ہے بولتا ہے نہیں ایسا ہے ویسا ہے ویسا ہے، اس کے پاس اتنی جی بات کرنے کا انداز اور بات کی جو ہے چاشنی ایسی رہتی ہے کہ وہ جو ہے سمجھ جاتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو اس کے بھائی کا حق لے کر اس کی ظاہری باتوں کی وجہ سے میں دے رہا ہوں تو دوزخ کا ٹکڑا دے رہا ہوں میں. میرے فیصلے کی وجہ سے وہ چیز اس کو حلال نہیں ہو جاتی. ارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زمین دیا نا، اس کی زمین نہیں، وہ حرام ہے تو حرام ہی ہے، اس کی نہیں ہے تو اس کی نہیں ہے. تو سمجھنے کی بات ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے یہاں پر، اور بہت سارے لوگ تمل جاننے والوں میں انجانے میں لوگ ان کے فالو کر رہے ہیں. مسئلہ بہت ہی خطرناک مسئلہ ہے، اور ضرورت ہے اس بات کی کہ دین کو سمجھیں صحیح طریقے سے اور صحیح دین کی طرف پلٹ کر آئیں. قرآن اور حدیث، اور قرآن و حدیث کو سمجھنا کیسے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے انڈرسٹینڈنگ کے مطابق انہوں نے دین کو جیسے سمجھا ہے، دین کے تعلق سے اس طریقے سمجھنا ہے، وہی دین ہے. اپنے طرف سے اگر کوئی نئی چیزوں کا اضافہ کریں گے تو نعوذ باللہ انسان خطرے میں جائے گا. جی جی ان کی مسجدوں میں اگر آپ یہ کہیں گے کہ اس شخص کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو میں کہوں گا اس کے پیچھے نماز مت پڑھیے، کیونکہ اس کا عقیدہ ہے ظاہر سی ہے، لیکن اس کا ماننے والا کیا اس کو اس چیز کو بھی مانتا ہے؟ ضروری نہیں کہ اس جماعت میں ہو تو اس کی چیز کو مانے، ضروری نہیں ہے. اگر اس کے بارے میں معلوم ہو کہ اس کا عقیدہ کفریہ عقیدہ ہے، زکوٰۃ کے بارے میں ایسا عقیدہ ہے، صحابہ کے بارے میں ایسا عقیدہ ہے، کیونکہ اکثر لوگ جو ان کے ماننے والے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے اس کے تفصیلات. بہت سارے لوگ الحمدللہ جو نکلے ہیں، بہت سارے لوگ نکلے ہیں وہاں سے، اور نکل کر الحمدللہ توبہ کیے ہیں کافی لوگ الحمدللہ. تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کے ہر جماعت میں جو بھی ہیں اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، یہ نہیں بات کہہ سکتے. اگر کسی کا عقیدہ ویسا ہے تو اس کے پیچھے جائز نہیں. جی واللہ اعلم. ہاں ہاں بھائی، کسی انسان پر دیکھیے، کسی انسان پر نماز اس کے پیچھے جائز نہیں بولنا یہ آسان نہیں ہے، اور معلوم کیے بغیر ہم بول نہیں سکتے کسی بھی انسان کے بارے میں. جب تک اب ہیں بہت سارے لوگ ہیں اگر شرک کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، جو غیر اللہ سے مانگتا ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. لیکن ہم ہر ایک کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھائی فلاں ایسا شکل ہو، فلاں اس کی ہے تو وہ جو ہے نماز نہیں ہوتی. نہیں، دیکھیے عام بات ہے، ایک قاعدہ ہوتا ہے، لیکن اس قاعدے کو، اس رول کو کسی پر فٹ کرنا یہ جو ہر ایک آدمی کا کام نہیں. جب تک آدمی کے بارے میں پرسنل طور پر معلومات نہ مل جائیں اس وقت تک ہم لوگ جو ہے فیصلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے، آسان نہیں. نہیں، ایک تو شرک ہے یہاں جو ہے، میں نے کہا کہ انسان بہت ساری چیزوں کی وجہ سے کافر ہو جاتا ہے. کفر لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے توحید بھی ہے اگر، لیکن اگر نعوذ باللہ دین کا مذاق اڑایا، دین کا مذاق اڑایا،
اور نعوذ باللہ دین کے بارے میں دین کے جو مسلمات ہیں، جو حقائق ہیں، جن کو امت جو ہے تسلیم کرتے آ رہی ہے، آج ان کا کوئی انکار کر رہا ہے تو علماء نے کہا کہ وہ بھی کفر ہے نعوذ باللہ۔ تو شرک کی وجہ سے بھی انسان نعوذ باللہ دین سے نکل جاتا ہے، سب سے بڑی بات ہے تو معلوم ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے جو کفریات ہیں کہ انسان دین کی کسی چیز کو، مسلمہ چیز کو ٹھکراتا نہیں ہے، انکار نہیں کر رہا ہے، مانتا ہے جی، تو ایسے آدمی کو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن ٹھکرا رہا ہے، انکار کر رہا ہے، تو جو ہے جیسا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہم نماز پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے، پیسے کا معاملہ ہے، انکار کر دیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ دیتا تھا اب نہیں دے گا، اسے جہاد کروں گا، چھوڑوں گا نہیں، اور جہاد کیا اور فتنے کو ختم کیا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو یہ کہنا ہے کہ کفر، انسان جو کافر بنتا ہے بہت ساری چیزیں ہیں، اور علماء نے 10 بڑی چیزوں کا ذکر کیا کہ جس کی وجہ سے انسان نعوذ باللہ اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ 10 بڑی چیزیں، مشہور چیزیں، تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں، ان ساری چیزوں سے انسان کو توبہ کرنا چاہیے۔ وہی میں نے کہا نا بھائی کہ جو ہے اگر ان کے شاگرد ہو سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ان کے شاگرد یا ان کے جماعت والے ان کی ساری باتوں کو مانیں۔ جنرل ہیں لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جو ہے اسی پورے، بہت سارے لوگ ہیں خود ان کی جماعت میں، بعض لوگوں سے میں نے بات کی، اب وہ مانتے نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں انہوں نے ایسا نہیں کہا۔ جب ان سے کم باتیں، دیکھو بھائی آپ کی ویڈیو کلپ ہے باقاعدہ، ان کی اسپیچز ہیں دیکھو، تب جو ہے اگر ان کو جو ارے سبحان اللہ ایسا ہے کہ ہم نے معلوم نہیں نا۔ کئی ہمارے تمل ساتھی ہیں، ہم ان کو بتاتے ہیں تو ان کو ان کے بارے میں حسن ظن ہے، اچھا گمان ہے، یہی سمجھتے ہیں کہ جو ہے اچھا آدمی ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ ان کو یہ نہیں، اصل میں سب سے بڑی بات یہ دیکھیے، اس علم کو اللہ تعالیٰ نے، اس دین کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں کو دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سیکھا، صحابہ سے تابعین نے سیکھا، تابعین نے تبع تابعین سے سیکھا، اور یہ سلسلہ آ رہا ہے۔ یہ حضرت جو ہے سب کو مار رہے ہیں ایک ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون بھی نہیں، کسی کو تسلیم نہیں کرتے۔ علماء کا مذاق، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے علماء کا مذاق کیا انہوں نے، بڑے بڑے علماء کا مذاق، کون جی انہوں نعوذ باللہ اس طریقے سے، یعنی علماء کا مذاق جو ہے، علماء کس کی وجہ سے بھائی، علماء کا نام کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ دین کی وجہ سے ہوتا ہے، دین کا مذاق اڑا رہے ہیں آپ۔ علماء کا جو مذاق اڑاتے ہیں وہ علماء کے اشخاص کا مذاق نہیں اڑاتے ہیں، دین کا مذاق اڑاتے ہیں، کیونکہ علماء کس وجہ سے ہیں، کس کی وجہ سے ان کا نام آ رہا ہے؟ دین کی وجہ سے۔ اب جتنے علماء ہیں، جتنی کتابیں ہیں، جتنے سب پر لکیر مار دے رہے ہیں، اور مارنے کے بعد نعوذ باللہ کہتے ہیں قرآن و حدیث کے بعد ہم تیسرے۔ تو 1400 سال میں قرآن پر صحیح طریقے سے عمل نہیں ہوا، قرآن کو سمجھا نہیں گیا، کیا پوری امت گمراہی میں تھی؟ کتنا بڑا غلط دعویٰ ہے نعوذ باللہ۔ اور صحابہ جیسی جماعت جس کے بارے میں قرآن کریم جا بجا تعریف کرتا ہے، جس معاشرے کے درمیان قرآن کریم کا نزول ہوا، وہی سے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں بد کلامی اور غلط شبہات کو لے کر کہ منافقین بھی تھے، پتہ نہیں یہ لوگ صحابہ کو کیسے ہم مانیں گے، ان کے درمیان منافقین بھی، تو کیا منافق الگ نہیں تھے؟ منافقین بھی اگر ملے تھے تو صحابہ کو معلوم تھا منافق ہے، صحابہ کو معلوم تھا، الگ سوسائٹی تھی وہ۔ بل ہم قوم یفرقون، قرآن میں اللہ نے کہا وہ تم میں سے نہیں ہے بلکہ وہ الگ ہونے والے قوم ہیں، جدا ہونے والے لوگ ہیں۔ قرآن نے اللہ کہا، اللہ نے بتایا کہ یہ الگ پارٹی ہے، یہ صحابہ میں سے نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے غلط شبہات کو رکھ کر صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کو نشانہ بنانا اور یہ کہنا کہ انہوں نے دین کو صحیح شکل میں نہیں سمجھا، نعوذ باللہ یہ کتنا بڑا الزام ہے۔ اور اگر صحابہ نے دین کو نہیں سمجھا ہے تو پہنچایا کیسے انہوں نے دین کو؟ ہو سکتا ہے کہ پہنچانے میں بھی غلطی ہوئی ہو، تو دین ہی محفوظ نہیں رہا۔
تو یہ بہت بڑی گمراہی ہے، نعوذ باللہ، بڑی ضلالت ہے، نعوذ باللہ. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے فتنوں سے ہمیں اور آپ کو بچائے. اور خاص طور پر تمل ناڈو علاقے میں جو یہ فتنہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، اس کو کچلنے کی اور لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے. لوگوں کو بتانا چاہیے کہ یہ جو ہے غلط فرقہ ہے اور حق سے نکلا ہوا فرقہ ہے، جو حدیث کو انکار کرتا ہے، جو صحیح بخاری کے بارے میں کہتا ہے کہ 60 حدیثیں اس میں جھوٹی ہیں، نعوذ باللہ. وہ کتاب جس کو ساری امت حنفی، شافی، مالکی اور حنبلی کہتے ہیں کہ قرآن کے بعد کوئی سچی کتاب ہے تو صحیح بخاری ہے، دنیا میں اگر کوئی سچی کتاب ہے تو صحیح بخاری ہے. آج یہ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس میں 60 حدیثیں جھوٹی حدیثیں، اور دشمنوں کی کرسچنوں کی ویب سائٹ سے جا کر ان کے جو اعتراضات ہیں وہ اٹھا کر جو ہے حدیثوں کے خلاف بتا رہے ہیں کہ ہم لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، یہ دیکھو تمہاری حدیث میں ایسا ہے، تمہاری حدیث میں ایسا ہے. استغفر اللہ. اس جماعت کو روکنے کے لیے اہل حدیث حضرات کا کیا رول ہونا ہے؟ اس جماعت کو روکنے کے لیے اہل حدیث حضرات کا کیا رول ہونا ہے؟ دیکھیے، جہاں ہمیں جب بھی ہم لوگوں کو موقع ملتا ہے، کانفرنس ہو جی یا کوئی بھی پروگرام ہو، تو اس میں عقیدہ اور منہج اور مقام صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اس ٹاپک پر جو ہے ہم لوگوں نے اللہ کے فضل و کرم سے اسٹیٹ میں کئی جگہ پروگرام کیا ہے. اور جمعیت اہل حدیث کی طرف سے میرا ایک چھوٹا سا ایک رسالہ بھی اس میں چھپا ہے، مقام صحابہ کے نام سے، تمل زبان میں. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کا اسٹیٹس کیا ہے، کیوں؟ کیونکہ مین جو گمراہی ہوئی ان کی یہاں سے گمراہی شروع ہوئی. صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو گرا کر یہ سمجھ کر کہ دین میں ہم ان سے زیادہ سمجھتے ہیں، یہاں سے گمراہی شروع ہو گئی. نعوذ باللہ، یہ بہت بڑا دروازہ تھا جہاں سے فتنے شروع ہوئے. تو مقام صحابہ، اور اسی طریقے سے ابھی بھی الحمدللہ رمضان سے پہلے نلی کپم میں جی بہت اچھا پروگرام ہوا. اور خاص طور پر اس جماعت کے جو خیالات ہیں اس کو ٹارگٹ کر کے موضوعات ٹاپک دیے گئے علماء کی. الحمدللہ تمل زبان میں شیخ مفتی عمر شریف کی ماشاءاللہ بہترین تقریر ہوئی اس میں، اور اس طریقے سے عبدالرحمن ممبئی اور حسن علی عمری اور دوسرے علماء کرام کی مختلف ٹاپک پر، زکوٰۃ کے بارے میں اور دوسرے مسائل پر الحمدللہ. تو ہے، لیکن ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ناکافی ہے. ضرورت ہے اس بات کی کہ تمل زبان میں لٹریچر کے دریا بہائی جائے، لٹریچرز کی دریا بہائی جائے، اس کتاب اس فرقے کو جو ہے، اس فرقے کی پول کو کھولنے کے لیے اور ان کے اعتراضات کا جواب دینے کے لیے. ایک کمیٹی ہونی چاہیے علماء اکرام کی، جو ہے اس کے جو غلط خیالات ہیں، ان کے جو اعتراضات ہیں قرآن اور حدیث پر اور جو صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین پر، ان کا جواب دیا جائے. دعا کریں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. زیادہ سے زیادہ جو ہے خاص طور پر تمل زبان میں بڑی ضرورت ہے.